تحریک جعفریہ پاکستان نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی قیادت میں 1986 کی قرآن و سنت کانفرنس کے اعلان کے ذریعے کیا۔ ہماری جماعت ایک وسیع دینی جماعت ہے۔ ہماری نزدیک اصل دین ہے، دین خود ہے، سیاست اس کا ایک جز ہے۔ ہم سیاست کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تحریک پاکستان بھر کے مظلوموں اور محکوموں کی حقیقی ترجمان کے طور پر دیکھی جانے لگی۔ تحریک نے اپنی انتخابی سیاست کا آغاز ایسے دور میں کیا جب ملک میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی آمر نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اور حقوق کی پامالی کا مشاہدہ شیعہ قوم پہلے ہی زکوٰۃ اور اسلامیت کے حوالے سے کیے جانے والے متنازع فیصلوں کی شکل میں کر چکی تھی۔ مشکلات کے اس دور میں شیعہ قوم کے حق میں آواز اٹھانے اور ایوانوں میں شیعہ قوم کی نمائندگی کا بیڑا اٹھانے کے لیے کوئی تیار دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں تحریک مظلوموں اور محکوموں بالخصوص شیعہ نے پاکستان کے حقوق کے حصول اور تحفظ کے لیے میدان عمل میں اتری اور پاکستان بھر کے پسے ہوئے مومنین کی آواز بن کر ان کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور سماجی حقوق کی جدوجہد کا بیڑا اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ تحریک کو اپنے ابتدائی سیاسی دور میں علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کی شکل میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دکھ اور مصائب کی اس گھڑی میں علامہ ساجد علی نقوی کی شکل میں قوم کو ایک نیا سہارا اور امید نظر آئی۔ علامہ ساجد علی نقوی نے تحریک کی سیاست کو ایک نئی اوج عطا کی اور ان کی سیاسی بصیرت اور حکمت سے تحریک نے سیاسی، فلاحی، معاشرتی اور تنظیمی میدانوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ تحریک کا پیغام جہاں ملک بھر میں پھیلا، وہیں اس کے ثمرات گلگت بلتستان کے مومنین نے بھی محسوس کیے۔ شیعہ اکثریتی علاقہ ہونے اور ماضی میں ریاستی دہشت گردی کا شکار گلگت بلتستان کے مومنین نے تحریک کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ قرار دیا اور اس کارواں میں شامل ہو کر تحریک کے پیغام کو شہر شہر، گاؤں گاؤں عام کیا۔ تحریک کو ملکی تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی اس وقت ملی جب صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں پہلی مرتبہ حصہ لیا گیا اور 8 نشستیں جیت کر شیعہ قوم کی حقیقی ترجمان بن کر ابھری۔ آپ نے جس انداز میں تحریک جعفریہ پاکستان کو ووٹ دیے، جس طریقے سے قائد ملت جعفریہ کے حکم پر آپ نے پھول نچھاور کیے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ناظرن ایریا کونسل میں تحریک جعفریہ پاکستان کے 8 نمائندے موجود ہیں۔ میرے قائد نے آج اس علاقے میں سیاست میں قدم رکھا ہے، سیاست میں آنے کا اعلان کیا ہے، تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میرے قائد کے قدم آگے بڑھتے ہی جائیں گے، ان قدموں کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہمارا حق ہے، اس حق کا تحفظ کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن کسی نے اس کا تحفظ نہیں کیا۔ آج ملی یکجہتی کونسل کے تشکیل کے بعد پہلا محرم تھا، برسوں کے بعد یہ محرم گزرا ہے، جس میں عزاداری سنگینوں کے سائے کے بغیر منائی گئی، جس میں عزاداری مناتے وقت کرفیو نافذ نہیں ہوئے، بلکہ دینی جماعتوں کے کارکنوں نے عزاداری کے جلوسوں میں مل کر تعاون کیا، فکر کے عقائد کا، نظریات کا، عبادات کا، رسوم کا احترام کیا ہے۔ عقائد کو ایک جگہ لکھ کے احترام کی بات ہوئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام کرنا چاہیے۔ امن و امان تب قائم رہ سکتا ہے، پاکستان کی سالمیت تب یقینی بنائی جا سکتی ہے اور تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر ہمیں متحد رہنا ہوگا۔ 1999 کے انتخابات میں مخلوط حکومت کے ذریعے اپنا ڈپٹی چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ بنا کر شیعہ نے علی کی احساس محرومی اور سیاسی استحصال کا خاتمہ کر دیا۔
یہ پہلی مرتبہ تھا کہ تحریک نے شیعہ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ان انتخابات میں تحریک نے شیعہ قوم کے حقوق کے وصول اور تحفظ کے علاوہ گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ بنانے کا منشور رکھا اور اس حوالے سے کافی حد تک کامیابیاں حاصل کی۔ 1994 کے عرصے میں ملنے والے گلگت بلتستان آئینی پیکج میں تحریک کی کوششیں اور کاوشیں کارآمد ثابت ہوئی۔ تحریک کی کامیابی کے ساتھ ہی علاقے میں تعمیر و ترقی کا نیا باب کھل گیا۔ ترقیاتی اسکیموں میں تحریک کے نمائندوں نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، جن میں شاہراہوں کی تعمیر، اسکولوں کا قیام، دیہاتوں میں بجلی کی فراہمی، پلوں کی تعمیر، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی قابل ذکر خدمات ہیں۔ تحریک کی نمایاں کارکردگی میں علاقے میں امن و امان کا قیام ہے۔ تحریک ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی داعی رہی اور اتحاد امت کے لیے سرگرداں رہی۔ اس کا عملی مظاہرہ تحریک کی سیاسی کامیابی کے ادوار میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 1992 اور 1994 کے فرقہ وارانہ فسادات کے بعد فضا پرامن بنانے اور قتل و غارت گری کے سلسلے کو ختم کرنے کا سہرا بھی تحریک کے سر جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کا شعور قومی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کرنا تحریک کا اولین مقصد رہا اور ہر فورم پر آئینی حقوق کے مسئلے کو اجاگر کیا، جس کی بدولت مختلف ادوار میں گلگت بلتستان کو مرحلہ وار اختیارات کی منتقلی کا سلسلہ جاری رہا اور بالآخر 2009 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے گلگت بلتستان کو صوبائی حکومت کے اختیارات مل گئے۔ شہادتوں، مصیبتوں، رکاوٹوں اور پابندیوں کے ایک طویل سفر کے بعد مملکت خداداد پاکستان میں ملت تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک متعدد مشکلات کے باوجود ملکی سالمیت، اتحاد بین المسلمین اور دہشت گردی سے پاک قائد اعظم کے پاکستان بنانے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے۔ ان مقدس اہداف کے حصول کے لیے اسلامی تحریک پاکستان ماضی کی طرح مظلوموں اور محروموں کی آواز بن کر گلگت بلتستان انتخابات 2015 میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ اپنے شاندار ماضی کو دہراتے ہوئے اسلامی تحریک پاکستان نے بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و مسلک، خدمت انسانیت، ترقی و خوشحالی، اتحاد امت، امن و امان کے قیام اور آئینی حقوق کے تحفظ کا اعادہ کیا ہے۔ تو آئے اپنے حقوق کے تحفظ، خوابوں کی تعبیر اور روشن مستقبل کے لیے شہیدوں اور غازیوں کے اس کارواں کا حصہ بننے اور اسلامی تحریک پاکستان کا ساتھ دیجیے۔